لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحق الذکر الکریم. اعوذ باللہ الرجیم. کالکوثر فصل وانحر ان شانئک هو الابتر. عزیزان محترم، جس بی بی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کہا جائے جملہ کہا جائے تو اس کی عظمت و جلالت کے عالم و آدم میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے پورا سورہ اتارا سوائے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم. یہ بالکل ابھی بھی میرے ذہن میں بات آئی جب میں اس سورہ کو پڑھ رہا تھا کہ پوری تاریخ میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کے ایک چیپٹر کو ڈیڈیکیٹ کیا ہو. یہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت و جلالت. اب جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا بیک گراؤنڈ میں مختصر طور پہ عرض کر دوں کہ اللہ نے حضور کریم کو دو بیٹے عطا کیے. پہلے فرزند کا نام تھا عبداللہ، پہلے فرزند کا نام تھا قاسم، اور اسی لیے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اور دوسرے فرزند کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے. مگر مصلحت پروردگار یہ تھی کہ ان کو بچپنے ہی میں اللہ نے اٹھا لیا. تو اب انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ ایسی سچویشن میں تعزیت پیش کی جاتی ہے، تسلیت پیش کی جاتی ہے ماں باپ کو. لیکن جو ہوا رسول اللہ کے ساتھ وہ تاریخ میں موجود ہے. ان شارٹ جمعے کے خطبے میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن بات کو ربط دینے کے لیے لوگوں نے رسول اللہ کو تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے بجائے طنز کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا، اور خاص طور پر بنو امیہ، اور بنو امیہ میں بھی خاص طور پر عمرو عاص، جو مشہور عمرو عاص ہے، اس کا باپ جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے عاص بن وائل، اس نے رسول اللہ کا مذاق اڑانا شروع کیا. اور رسول اللہ کو جب وہ کافر بنو امیہ کے لوگ، عمرو عاص کے خاندان والے، جب رسول اللہ کو ایڈریس کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ابتر. ابتر کا مطلب ہوتا ہے دم بریدہ. ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب منقطع ہو جائے اور جس کی اولاد آگے نہ بڑھ سکے، اولاد کا سلسلہ.
تو اس عنوان سے انہوں نے رسول اللہ کی دل آزاری شروع کی، رسول اللہ کا مذاق اڑانا شروع کیا. تو ان کافروں کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ مبارک نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک، خصوصیت کے ساتھ. اب عظمت فاطمہ کا تصور کیجئے، ابھی جو اتنی نمازیں پڑھا کرتا تھا کہ اللہ نے اس نبی سے یا اللہ قلیلہ، اے میرے ہاتھ میں آرام بھی کر لیا کیجئے. جب فاطمہ کو دینا ہے اپنے رب کے لیے، اس گفٹ کی عظمت و جلالت دے، وانحر، ان شانئک هو الابتر. اور ہم نے جمعہ کے خطبے میں کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے درمیان نہ ہوتی، اللہ کے وجود کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ ہوتی، رسول اللہ کی صداقت کی کوئی گواہی ہمارے سامنے نہ ہوتی، صرف یہی ایک جملہ ہوتا، یہی ایک چھوٹا سا سورہ الکوثر اور دوسرا لفظ الابتر، یہی دو لفظ قرآن میں ہوتے تو یہی دلیل تھے اللہ کی عظمت کے بھی اور رسول کی حقانیت کے بھی اور اسلام کے دین الہی ہونے کی. وہ کس طرح سے؟ لیکن یہ ایک طرح سے پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے. الکوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، وہ خیر کثیر کہ جس کا سلسلہ جاری و ساری رہے، جو کبھی رکے نہیں. اور الابتر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کی جو کٹ آف ہو جائے، جو اسٹاپ ہو جائے، جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے. تو اللہ نے وہاں پر اس ماحول میں، جبکہ ابھی رسول اللہ کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا نہیں تھا، رسول اللہ کے دونوں بیٹے اس دنیا سے جا چکے تھے، ایسے مایوس کن ماحول میں، ایسے ڈپریسنگ ماحول میں، اور بنی امیہ جو کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے فرائیو کر رہے تھے، جن کی تعداد انگنت تھی، اللہ نے جو چیلنج کیا اس آیت میں وہ یہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حبیب کا فرزند اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تمہاری نسل چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. لیکن عنقریب وہ زمانہ آئے گا اور زمانہ خود اس بات کی گواہی دے گا، اور پوری کائنات اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہمارے نبی کی ذریت اور ہمارے نبی کی نسل کائنات کے گوشوں و کنار میں چاروں طرف پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اور بنو امیہ کا ایک فرد بھی اس دنیا میں موجود نہ رہ جائے گا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے میرے حبیب وہ نسل عطا کریں گے کہ جس کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ بنو امیہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، آپ کو لاولد کہتے ہیں، یہ سب اس طرح سے لاولد ہو جائیں گے کہ ان کی نسلیں تاریخ کے کوڑوں کی نظر ہو جائیں گی. آج آپ پوری تاریخ میں دیکھیے، پوری دنیا میں دیکھیے، پوری دنیا کے چپے چپے کو، کونے کونے کو چھان ماریے، بنو امیہ کا ایک فرد بھی آپ کو نہ ملے گا، ایک فرد بھی اس پوری کائنات میں نہ ملے گا جو یہ کلیم کرے کہ اس کا تعلق عمرو عاص سے ہے، اس کا تعلق معاویہ سے ہے، اس کا تعلق ابو سفیان سے ہے. لیکن اس کائنات کے جس گوش و کنار میں جائیے، جس بستی میں جائیے، جس دیہات میں جائیے، جس ملک میں جائیے، ہر جگہ نسل مصطفیٰ ہے کہ جو فخر سے کہہ رہی ہے کہ ہم حسنی سادات ہیں، ہم حسینی سادات ہیں، ہم علوی سادات ہیں، ہم رضوی سادات ہیں، ہم زیدی سادات ہیں، ہم نقوی سادات ہیں. یہ قرآن کی صداقت کی اور اللہ کی عظمت و جلالت کی اور ہمارے نبی کی حقانیت کی وہ دلیل ہے جسے ہم لیونگ معجزہ کہتے ہیں، زندہ و جاوید قرآن کا معجزہ. ایک صلوات پڑھ محمد. پھر اس کے بعد جب اللہ نے اس خصوصی اہتمام کے بعد فاطمہ الزہرا کو حضور کو عطا کرنا چاہا،
تو اگرچہ حضور کی غذا پاک و پاکیزہ تھی، طیب و طاہر تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے دو چیزیں خاص طور پہ ملتی ہیں کہ جب اللہ نے فاطمۃ الزہرا کو حضور کو دینا چاہا تو دو چیزیں خاص طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ کریم کو حکم دیا، اللہ نے حضور کریم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر سے اور سماج سے اور معاشرے سے جدا ہو جائیں for 40 days، اور 40 days تک اسپیشل طور پر اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور کا رزق طیب تھا، پاک و پاکیزہ تھا، نعوذ باللہ کہیں سے کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اگر کوئی تصور بھی کر لے نجاست کا اور رزق کا تو وہ کافر ہو جائے، مگر اس کے باوجود اللہ نے بہشتی سیب، جنتی سیب بھیجا جب وہ 40 دن مکمل ہوئے، اور اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ وہ سیب تناول فرمائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بیت الشرف تشریف لے جائیں، اور پھر وہاں سے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ولادت و سعادت ہو۔ تو دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ، دو لیسن، بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں اور ہماری اپنی نسلوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان نیک اولاد چاہتا ہے تو دنیا کا تصور یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ باشعور ہوتا ہے، جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ باشعور ہوتا ہے، جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ باشعور ہوتا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ اگر تم کو نیک اولاد چاہیے، اگر تم کو صحیح اولاد چاہیے، وہ اولاد چاہیے جو دین کی عاشق ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار ہو، انسانیت کے کام آ سکے، تو تمہیں اس دنیا میں اولاد کو لانے سے پہلے، اس دنیا میں اولاد کو لانے سے پہلے جو مقدمہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اپنے رزق و روزی پہ توجہ دینا ہوگی اور اپنے کردار کو بلند سے بلندتر کرنا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کسب الحرام یبین فی الذریہ، یہ دوسرا لیسن، کہ حرام کی کمائی، حرام رزق وہ خود کو مینیفیسٹ کرتا ہے انسان کے آف اسپرنگ میں، انسان کے بچوں میں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے یہاں روایت موجود ہے۔ اگر انسان حرام غذا کھائے گا، حرام کی کمائی ہوگی، تو بچوں پہ اس کا نیگیٹو اثر یقیناً ہوگا اور وہ چیز دیکھنے میں آئے گا۔ یبین فی الذریہ مینس مینیفیسٹ۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پہ ہم کو بے حد توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ محفل کا مزاج ہے اور محفل کے ماحول میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ سے آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، اور اگر یہ مسائل دین کے نہ بیان ہوئے تو کہاں بیان ہوں گے، اور یہیں پہ حقیقت میں موقع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مزاج کچھ اور ہو گیا ہے لوگوں۔ یہ جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مومنین ہیں جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں اور جی کھول کے خرچ کرتے ہیں، لیکن ویسے خرچ نہیں کرتے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہو، پورے تالاب کے پانی سے وہ نہا لے، جو غسل اس کے اوپر واجب ہے وہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ غسل اسی وقت ادا ہوگا کہ جب وہ غسل کی نیت سے اپنے آپ کو واش کرے گا، چاہے صرف 10 لیٹر پانی سے۔ 10 لیٹر پانی سے اگر انسان اپنے آپ کو غسل کی نیت سے واش کر لے تو غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور نیت کے بغیر انسان پورے تالاب کے پانی سے، پورے ریور کے پانی سے اپنے آپ کو دھوتا رہے، نہاتا رہے، مگر غسل کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری قوم میں بہت سے لوگ ہیں وہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خمس واجب ہے، خمس ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ لاکھ پیسے خرچ کر ڈالیے، لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں ڈالر خرچ کر ڈالیے، لیکن جو خمس واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کیا تو وہ واجب فریضہ ادا نہیں ہوگا وہ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے سے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس پہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اور یہ خمس اور زکوٰۃ یہ رزق کو پاک بناتے ہیں. آپ لاکھوں ڈالر کے بجائے جو خمس آپ کے اوپر واجب ہے وہ آپ ادا کر دیجئے تو آپ بری ذمہ ہو گئے. لیکن اگر وہ آپ نے خمس ادا نہیں کیا، وہ مثال آپ یاد رکھیے، غسل کرنے والی مثال کو آپ یاد رکھیے، آپ نے وہ خمس ادا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ جتنا بھی خرچ کریں وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اور یہی اسلام ہے اور اسی کا نام ہے سبمیشن. ہمیں دین پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. اسی کا نام ہے اسلام اور اسی کا نام ہے سبمیشن. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل تو عزیزان محترم، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم کچھ بی بی فاطمۃ الزہرا کے علم سے متعلق گفتگو کریں گے. شہزادی کے علم کو، عظمت کو، شان کو اور شوکت کو انڈیویجولی نہیں سمجھا جا سکتا. حضور کے 2 سینٹنسز ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے شہزادی کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو جو بہت مشہور سینٹنس ہے وہ کیا ہے؟ فاطمۃ بضعۃ منی. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ابھی جگر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر رسول علم میں سب سے بڑے ہیں تو فاطمہ علم رسالت کا حصہ ہے. اگر رسول اخلاق کی منزل میں صاحب خلق عظیم ہے تو فاطمہ اسی خلق عظیم کا حصہ ہے. وہ تمام فضائل، وہ تمام کمالات جن میں حضور پوری کائنات میں بے مثال ہے، فاطمہ بھی ان تمام فضائل و کمالات میں پوری کائنات میں بے مثال ہے. اور دوسرا جملہ انما ہی شئنۃ منی، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے. فاطمہ میرا شئنہ ہے. یہ شئنہ کا لفظ عربی زبان میں درخت کا وہ حصہ، ایک طرح جس طرح سے ہمارے جسم میں نرو سسٹم ہوتا ہے، نرو سسٹم ہمارا، اسی طرح سے درختوں میں بھی پورا سسٹم ہوتا ہے، نرو سسٹم. تو درختوں کے نروس سسٹم کو عربی زبان میں شئنہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے جو سسٹیننس ہے، جو پروویژن ہے، وہ درخت کی تمام شاخوں تک، تمام ڈالوں تک، ہر جگہ منتقل ہوتا ہے. جس طرح ہمارے جسم میں جو چھوٹے چھوٹے نرو ہیں، اتنے باریک ہیں، ان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے آسانی کے ساتھ جب تک آپ اس کے جو اسپیسیفائڈ جو ٹولز ہیں ان کو یوز نہ کیجئے. لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور انہی کے ذریعے سے پورے جسم میں ہمارے سپلائی ہوتی ہے پروویژنز کی، وہ نروس سسٹم. تو شئنہ عربی زبان میں درخت کے اس حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر پورے درخت کا دار و مدار ہوتا ہے. جو اگر افیکٹڈ ہو جائے تو پورا درخت مزمحل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. حضور نے فرمایا انما ہی شئنۃ منی. جو لیٹسٹ ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہے کہ میں ایک جسم ہوں اور فاطمہ اس جسم میں رسالت کا نروس سسٹم ہے. جس طرح سے نرو سسٹم کے بغیر انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، ایک لمحے کے لیے انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے میں اور فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کے بغیر مجھے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے، اور میرے بغیر نہ فاطمہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے. تو ان 2 جملوں کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا بی بی کی عظمت و جلالت پہ گفتگو کرنے سے پہلے. اب جہاں تک آپ کی علمی شان ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مولا کائنات آپ سے بڑا کوئی عالم اس امت رسول میں نہیں گزرا. یہ بات باقاعدہ طور پر مشہور ہے اور اس کو مشہور ہونا بھی چاہیے، اور تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جو چیز ہم کو ہسٹری میں دکھائی دیتی ہے کوائٹ انٹرسٹنگ، بی بی کا علم اور بی بی کی معرفت. مولا علی علم کی اس منزل پہ تھے کہ منبر پہ آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو پوچھو. اور جب کبھی کسی نے جو سوال بھی کیا مولا علی نے اس کا
جواب دیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مولا علی کا علم اور مولا علی کی علمی برتری اور شان و شوکت. لیکن پوری تاریخ میں ہم کو کہیں یہ چیز نہیں دکھائی دیتی کہ بی بی نے مولا علی سے کوئی علمی سوال کیا ہو. لیکن یہ بات تاریخ میں یقیناً دکھائی دیتی ہے کہ مولا علی بی بی سے علمی سوال کر رہے ہیں. اور مشہور واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا مسجد میں کہ یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو جس کی جتنی صلاحیت تھی، ظرفیت تھی، اس نے اس کے مطابق جواب دیا. کسی نے زر و جواہر کا ذکر کیا، کسی نے کسی چیز کا ذکر کیا، کسی نے کسی چیز کا ذکر کیا. کہ مولا علی، لیکن رسول خدا کسی کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے. اور جب بات مولا علی تک پہنچی کہ حضور نے یہ سوال کیا ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ آپ وہاں آئے جہاں آنا چاہیے تھا. فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی خدمت میں آئے اور آ کے آپ نے پوچھا، آپ نے دریافت کیا، استفسار کیا، بی بی آپ کے پدر بزرگوار نے یہ سوال کیا ہے، آپ اس کا جواب ہمیں بتائیے. تو بی بی یہاں پہ غور فرمائیے گا، بہت باریک بات ہے، بہت لطیف نقطہ ہے. بی بی مولا علی سے کوئی علمی سوال کرتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، مگر مولا علی علمی سوال کرتے ہوئے شہزادی سے دکھائی دیتے. اور پھر اس کے بعد بی بی نے جو جواب دیا، مولا علی نے جب جا کے رسول اللہ کو بتایا، وہ جو جواب تاریخ میں موجود ہے اس کا عام طور پر جو لٹرل ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ عورت کسی مرد کو دیکھے اور نہ مرد کسی عورت کو دیکھے. یہ ترجمہ صحیح نہیں. بی بی کا مطلب یقیناً ترجمہ صحیح، لیکن انہیں تھوڑا سا ایڈیشن کی ضرورت ہے. بی بی کہنا یہ چاہتی تھی کہ بے حجابی کے عالم میں نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے اور نہ عورت کسی مرد کو دیکھے. یہاں پہ اور وہ چیز آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ زندگی انسان کی کولیپس ہو جائے گی. خود تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جناب سلمان فارسی بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے. مفہوم اس جملے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بے حجابی کے عالم میں، انڈیسنسی کے عالم میں، مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے. یہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ اس جملے کا مفہوم ہے. تو یہ ایک ایگزامپل بی بی کے علم. اور دوسری ایگزامپل دیکھیں، آیت اللہ خمینی ایک طرح سے کہ اس صدی کا معجزہ تو کم جنریشن میں کوئی شک و شبہ نہیں. بہت عظیم ہستی، بہت عظیم شخصیت. انہوں نے تو اپنی عظمت و جلالت اور جو ان کی براڈنس ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت عجیب و غریب انسان تھے. وہ بہت سی چیزوں میں ایک کمپریہنسو انسان، ورسٹائل انسان، عرفان میں بے مثال، فقہ میں بے مثال، سیاسی مسائل میں بے مثال، جنگی مسائل میں بے مثال، کس طرح سے ملک اور مملکت کو چلایا جائے بے مثال، کس طرح سے کسی انقلاب کو کامیاب بنایا جائے بے مثال، اخلاق میں بے مثال. بہت سی چیزوں میں آیت اللہ خمینی بے مثال ہے. تو ان کی جو نظر ہے اسلامک ہسٹری پہ اور اسلامک لٹریچر پہ وہ یونیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو انہوں نے جب بی بی کی حیات طیبہ کو اچھی طرح سے ایکسپلور کیا سبق سیکھنے کے لیے، تو ایک چیز جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کی حیات طیبہ میں یوں تو فضائل و کمالات کا ایک سمندر ہے. ہر ایونٹ، ہر اوکیجن فضائل و کمالات کا ایک موجزن سمندر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جو فضیلت یونیک ہے بی بی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں جو فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے بی بی کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد
जिब्रील अमीन जब तक बीबी जिंदा रही आपकी खिदमत में आया करते थे, जानुए अदब तह करके बैठा करते थे और बीबी के साथ गुफ्तगू किया करते थे, और इसीलिए आपको मुहद्दसा कहा जाता है, वो बीबी के जिससे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील ने कलाम किया, जिब्रील ने कलाम किया। अभी आउटकम क्या हो जो मीटिंग हुई, यहां पे आप गौर कीजिए, जिब्रील ने कलाम किया। या इन जाकरों ने मेयार इतना गिरा, तस्तश नऊज बिल्लाह, वो कितने हकीर हूं। और खास तौर से जो फ्री स्टाइल जाकिरीन है, वो जो फरिश्तों का जिक्र करते हैं तो ऐसे अंदाज में हराम में शरीयत के एतबार फरिश्तों का एहतियार हासिल नहीं। आप कुरान की आयतें पढ़िए, तमाम फज़ाइल के बयान की, तो फरिश्तों की नऊज़ बिल्लाह तौहीन करने का किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फज़ाइल बयान करना ये इख्तियार नहीं है, हर जाकिर का फर्ज है, लेकिन फरिश्तों की तौहीन करके अहले बैत के फज़ाइल बयान करना ये इस बात की दलील है कि इस इंसान के पास अहले बैत की मारिफत नहीं है और फरिश्तों की मारिफत भी नहीं है। अहले बैत की अज़मत व जलालत इससे कहीं बुलंद है कि उनकी अज़मत व जलालत बयान करने के लिए हमें मासूम फरिश्तों की तौहीन करना पड़े। देखिए, जो आयतुल्लाह खुमैनी का पॉइंट यहां पे वो ये कि उनका शहजादी उसूल काफी में हम सबसे मोतबर मौजूद है कि रसूलुल्लाह की वफात करती थी, मक़बूल रहा करती थी, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि वो आपकी खिदमत में किया और क़यामत तक के अहवाल जो आने वाले हैं, पेश आने वाले, उनको बयान किया कर। यहां पे आप ठहरे कि जिब्रील में आयतुल्लाह खुमैनी फरमाते हैं कि जिब्रील अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं। ये वो फरिश्ते हैं कि जो आम तौर पर नबियों के पास भी नहीं गए हैं। कुछ खास अंबिया हैं, उलुल अज़्म पैगंबर, जिन्हें यह शरफ हासिल हुआ है कि जिब्रील उनकी खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील का खिदमत में आना किसी इंसान के ये कोई मामूली शरफ नहीं है। उलुल अज़्म नबियों को यह शरफ हासिल हुआ है और बीबी उस लिस्ट में आती हैं कि जिनकी खिदमत, जिनसे गुफ्तगू करने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे मुक़र्रब का इंतखाब किया। ये बीबी की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह किसी खातून के साथ गुफ्तगू करे? ये सवाल जो करता है, इसका मतलब ये है कि वो की दुश्मनी में अक्ल से बिल्कुल खाली हो चुका है और आम जबान में अक्ल से पैदल हो चुका है। इसलिए कुरान में हजरत मरियम से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। इज़ क़ालतिल मलाइका इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला के मरियम, अल्लाह ने की औरतों को मुंतखब कर लिया तो जबते हैं, तो शहजादिये कौनैन तो वो है कि जो बनस से दोनों की मुतवातिर रिवायतों के मुताबिक आई भी सरदार है। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार थी और फातिमातुज़ ज़हरा तमाम खवातीन की सरदार है, जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार है, इंक्लूडिंग जनाब मरियम। मरता है तो अल्लाह फख्र मरियम से कलाम क्यों नहीं कर सकता? अब देखें, फिर वो जो गुफ्तगू हुआ करती थी जनाब जिब्रील और फातिमातुज़ ज़हरा में, जो हिस्ट्री मिलता है वो है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम
وہاں بیٹھے ہوتے تھے، مولا علی سے جبریل کلام نہیں کرتے تھے. عجیب بات. مولا علی کی تمام تر عظمت جلالت، لیکن ہمارے یہاں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ مولا علی سے جبریل نے کلام کیا ہو اس دنیا میں. اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ مولا علی جبریل کا استاد ہے، لیکن اس دنیا میں مولا علی سے جبریل نے کلام کیا ہو ایسا کچھ ہمارے ہاں نہیں ملتا. تو اس میں ہوا کیا کہ بی بی سے جبریل کلام کیا کرتے تھے، اور قیامت تک جتنے واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور بی بی ڈکٹیٹ کیا کرتی تھی اور مولا علی اس کو لکھا کرتے تھے. تو اس میٹنگ اور ان میٹنگز کا جو آؤٹ کم ہوا اور جو کتاب شکل میں آئی اس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ لفظ سنا ہو. اور دیکھیں برابر جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کے پاس دوسرا قرآن ہے. یہ جو دوسرے قرآن والی بات ہے وہ حقیقت میں یہی قرآن ہے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ مصحف فاطمہ ہے. لیکن چونکہ مصحف کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں روایتوں میں، اس لیے لوگ کنفیوز ہو گئے علم کی کمی کی وجہ سے. مصحف کا مطلب قرآن کریم نہیں ہوتا. مصحف کا مطلب ہر وہ کتاب ہوتی جو 2 جلدوں کے درمیان ہو. کوئی بھی کمپلیشن، مجموعے علم، اس کو عربی زبان میں مصحف کہا جاتا ہے. تو بی بی سے جو گفتگو ہوئی، بی بی نے ڈکٹیٹ کیا، مولا علی نے اس کو لکھا، اور پھر وہ مصحف کی شکل میں سامنے آیا. اور تمام ہماری جو کتابیں ہیں ان کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو سورسز آف نالج تھے ان میں سے ایک امپورٹنٹ سورس آف نالج یہی مصحف فاطمہ تھا. یہ بی بی کا جو مصحف تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ ان لوگوں نے برابر اس بات پہ فخر کیا کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ موجود ہے. اور وہ مصحف فاطمہ فی الحال امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے. جس میں اس وقت سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام برابر اس مصحف سے رجوع کیا کرتے تھے اور مصحف کی طرف ریفر کیا کرتے تھے. تو یہ بی بی کی علمی عظمت کہ جو بی بی کی یادگار کتاب ہے وہ کائنات کے معلمین ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا سورس آف نالج ہے. یہ بی بی کی علمی عظمت. اور دیکھیں دوسری یادگار جو بی بی کی موجود ہے، اور لکیلی فارچونیٹلی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو نام تو سب نے یقیناً سنا ہے، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں ابھی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطبہ فدق پڑھا ہے؟ بی بی کا وہ خطبہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد النبی میں مہاجرین و انصار کے درمیان آپ نے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ اس کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی آمولی فی الحال حوزہ علمیہ قم کے جو گریٹ اسکالرز ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ جوادی آمولی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام علوم اور فنون، وہ تمام معارف، دین کی گہرائیاں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، بی بی نے 25 سال پہلے اپنے خطبے میں بیان کر دی. جو کچھ بی بی نے اپنے خطبہ فدق میں بیان کیا، حقیقت میں نہج البلاغہ انہی علوم و معارف کی تشریح اور تفسیر ہے. یہ ان کا لفظ ہے. لیکن میں اگر آپ سے بھی پوچھوں ٹو بی آنیسٹ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس خطبے کو پڑھا ہے؟ نام تو دیکھیں ہم نے ہمیشہ سنا ہے، اور جتنے ذاکرین آتے ہیں، جتنے خطبہ آتے ہیں، اور جب کبھی بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے تو خطبہ فدق کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا؟ یہ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ہم کوئی بات سنیں اور سننے کے بعد میں اس کو بس یوں ہی ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، یا ٹیمپریری طور پر خوش ہو جائیں اور جوش میں آ جائیں اور تھوڑا سا انٹرٹین کر لیں خود کو. نہیں، یہ مجلسیں دانش کدے تشیع ہے، ہماری یونیورسٹی ہیں. تو یہاں اگر کسی بات کا ریفرنس دیا جائے، یہاں اگر کسی چیز کا ذکر کیا جائے، تو جو سننے والے ہیں
ان کی علمی کوالٹی اور لیول اتنا اوپر ہونا چاہیے کہ بعد میں جا کے اس کو وہ خود انویسٹیگیٹ کر سکیں اور بعد میں جا کے اس کے بارے میں وہ تحقیق کر سکیں، جستجو کر سکیں، اور ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آج جو ہم لوگوں کو طے کر کے اٹھنا ہے، ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ہم میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ 2-3 دنوں کے اندر ویکنڈ آ رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، ایک مرتبہ بی بی کا وہ خطبہ جو آپ نے دیا ہے مسجد النبی میں مہاجرین و انصار کے درمیان، اور جس میں آپ نے دین کا فلسفہ بیان کیا ہے، دین کے قوانین کا فلسفہ بیان کیا، ایمان کو اللہ نے کیوں فرض کیا، اللہ نے نماز کو کیوں فرض کیا، اللہ نے روزے کیوں فرض کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا، اللہ نے حج، ان تمام باریکیوں کو بی بی نے جس خوبصورت انداز میں ایک ایک سینٹنس میں جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تمام مائیں بہنیں، تمام بچے، تمام بھائی، سب لوگ اس خطبے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ تو دیکھیں بس ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں میکسیمم۔ بی بی کی علمی عظمت کو، علمی شان و شوکت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ بی بی کی شان، ان کی عظمت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا حقیقت میں بی بی کی خادمہ، بی بی کی کنیز فضہ کی علمی شان اور عظمت کو آج تک سمجھ نہ سکی ہے اور بیان۔ تاریخ میں جو واقعہ ملتا ہے، میں ایک واقعہ عرض کروں گا اور ایک جملہ عرض کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فضہ شہزادی کی کنیز، حبش کی رہنے والی، جس کا علم سے اور سیولائزیشن سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں تو افریقہ جو ہے امپاورش ریجن میں آتا ہے، اور وہاں پہ آج بھی علم و معرفت کی سب سے زیادہ کمی ہے دنیا میں۔ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے وہاں کیا صورتحال رہی ہوگی؟ لیکن یہ فضہ جب شہزادی کی خدمت میں آئی ہیں اور شہزادی کے ساتھ کچھ عرصے تک رہی ہیں، تو گھر کا ماحول اتنا عالمانہ تھا، گھر کا ماحول اتنا قرآنی تھا کہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن سے ہٹ کر کوئی کلام ہی نہیں کیا۔ جو بولتی تھی قرآن کی آیت ہوتی تھی، اگر کسی سے کچھ کہنا ہوتا تھا، سمجھانا ہوتا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے کلام کرتی تھی۔ اگر کسی سے کچھ مطالبہ کرنا ہوتا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے مطالبہ کرتی تھی۔ کوئی سوال کرتا تھا، کچھ جواب دینا ہوتا تھا، تو قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی تھی۔ ماشاءاللہ دنیا میں بہت بڑے بڑے حافظین قرآن موجود ہیں، ہم نے بھی الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، ہم نے قرآن حفظ کیا۔ تو لیکن ابھی آپ مجھ سے کہیے کہ میں 24 گھنٹے تک سوائے قرآن کے کچھ نہ بولوں، It's not possible for me, to be honest. صرف 24 گھنٹے 24 hours میں کچھ نہ بولوں سوائے قرآن کے، میرے لیے یہ پاسبل نہیں۔ حالانکہ 18 سال ہماری اسٹڈیز ہیں حوزہ علمیہ قم، 10 سال حوزہ علمیہ قم میں اور 8 سال لکھنؤ کے حوزہ علمیہ تنزیل المکاتب۔ لیکن اس کے باوجود آپ مجھ سے کہیے، میں حافظ قرآن بھی ہوں اور 18 سال کی ہماری اسٹڈیز بھی ہیں، آپ ہم سے کہیں کہ آپ 24 گھنٹے جو کچھ بھی بولیے صرف قرآن سے بولیے، اٹس امپاسبل فور می۔ کہ ہسٹری میں پڑھ لینا ایک سینٹنس کو الگ بات ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹ کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ ہسٹری میں یہ لفظ ملتا ہے، عام طور سے اس کو لوگ بہت سرسری طور پہ لے لیتے ہیں، ما تکلمت 20 سنہ الا بالقرآن، کہ فضہ نے، شہزادی فضہ نے 20 سال تک قرآن سے ہٹ کے کوئی کلام نہیں کیا۔ لیکن اس کی گہرائی میں اتریے، سوچئے کہ کوئی ان کے پاس کتنا علم رہا ہوگا۔ قرآن سے آیت ڈھونڈ کے موقع اور محل سے پڑھ دینا، جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہو اس کی مناسبت سے آیت تلاش کر لینا، اور جو کچھ بھی آپ سے کہا جائے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے قرآن کی ایسی آیت کو تلاش کر لیں کہ سامنے والا سمجھ جائے، it's not possible for ordinary human beings, to be honest۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہسٹری میں اس کا پروف کے طور پہ واقعہ بھی موجود نہیں ہوئی، ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ بی بی فضہ حج کے لیے نکلی ہوئی تھی اور اتفاق سے آپ قافلے سے بچھڑ گئی۔ ایک دوسرا شخص بھی کسی اور قافلے
میں جا رہا تھا، وہ بھی اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب اس شخص نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کو لقودق صحرا میں خاتون نظر آئیں، تو اس نے سوچا کہ چلو چل کے ان کی مدد کروں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا آپ کون ہیں؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، بی بی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، قل سلام فسوف تعلمون، کہو سلام پھر ان قریب جان جاؤ گے۔ گویا بی بی نے اس کو حکم دیا کہ تو نے کلام کی ابتدا کی ہے، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ کلام کی ابتدا سلام سے کی جائے، تجھے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر وہ بی بی سے پوچھتا ہے کہ آپ اس لقودق صحرا میں کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اللہ جس کی ہدایت کرتا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ گویا بی بی نے یہ اس کو سمجھا دیا کہ میں گم ہو گئی ہوں اس صحرا میں، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب جب اس نے اس طرح کا رسپونس سنا تو اس کے لیے یہ چیز امیجنیبل نہیں تھی کہ خاتون، اور وہ بھی بلیک، اور وہ بھی اس طرح سے نالجبل کہ وہ جو کچھ بھی بول رہی ہے قرآن کی آیت، اس نے گھبرا کے کہا کہ آپ انسان ہیں کہ جنات؟ بی بی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، اے انسانوں جب کبھی بھی تم مسجد میں جانا چاہو، دینی سینٹر میں جانا چاہو، تو خود کو ڈیکوریٹ کرو، خود کو آراستہ کرو، یوں ہی میلے کچیلے کپڑے میں آزردہ خاطر اور ڈپریسڈ حالت میں سینٹر میں نہ آؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سمجھ گیا کہ یہ انسان ہے، اور پوری گفتگو تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھی، ینادون من مکان بعید، لوگ بہت دور سے پکارے جائیں گے، مطلب یہ کہ میں دور سے آ رہی ہوں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو مستطیع ہو اس کے اوپر حج واجب ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ حج کے لیے جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ بھوک لگی ہے، آپ بچھڑی ہوئی ہیں، کب سے بچھڑی ہوئی ہیں، کچھ بھوک لگی۔ اس نے پہلے پوچھا کہ آپ کب سے نکلی ہوئی ہیں، کتنا دن ہوا آپ کو اپنا وطن چھوڑے ہوئے؟ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، زمین و آسمان کو، جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ 6 دنوں سے نکلی ہے۔ کہ کچھ کھانا چاہتی ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا پیش کروں؟ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایسا بنایا ہو کہ وہ کھاتے نہ ہو۔ تو سمجھ گیا کہ بھوکی ہیں، کھانا پیش کر دیا، کھانا کھا لیا۔ اب جب کھانا کھا چکی تو اس نے کہا کہ چلیے، چلنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ ذرا فاسٹ چلیے، جلدی جلدی چلیے۔ تو پھر قرآن کی آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس سے زیادہ برڈن نہیں دیتا جتنا وہ برداشت کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس سے فاسٹ نہیں چل سکتا۔ تو اس کے پاس ناقہ تھا، اس نے کہا کہ آئیے میرے ناقے میں بیٹھ جائیے، آپ پیدل نہیں چل سکتی۔ قرآن کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے۔ تو سمجھ گیا کہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، تو وہ خود نیچے اتر آیا اور بی بی کو ناقے پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد میں لے کے چلا۔ اور چلنے کے بعد میں جب قافلے سے ملحق ہوا تو پوچھتا ہے کہ اس قافلے میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ تو بی بی نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی جن میں 4 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایسی آیت پڑھی جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ وہ سمجھ گیا کہ 4 لوگ ان کے ایسے ہیں، ان ناموں والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ کہ بی بی نے نام اپنے بچوں کے ایسے رکھے تھے کہ قرآن میں مل گئے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ نام ایسے رکھتے ہیں کہ قرآن تو قرآن، حدیث کی کتابوں میں بھی ڈھونڈ ڈالیے، پورے اسلامک لٹریچر میں ڈھونڈ ڈالیے تو وہ نام کہیں دکھائی نہ دیں گے۔ تو ایسے ناموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب جب بی بی نے وہ آیتیں پڑھی، سمجھ گیا کہ یہ 4 لوگ ہیں، تو اسے زور زور سے ان کا نام لے کے بلایا، تو وہ 4 ہٹے کٹے جوان سامنے آئے۔ تو کہا کہ بی بی یہ کون ہے آپ کے؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد
زندگانی دنیا کی زینت ہے. وہ کہتا میں سمجھ گیا کہ ان کی اولاد ہیں. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے مجھے کچھ دینا لینا چاہا, میرا شکریہ ادا کرنا چاہا, اور میں انکار کرنے لگا. تو بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی, یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے میرے بچوں, اسے اچھی طرح سے نوازو, اسے اچھی طرح سے نوازو, اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے, امانت داری کے ساتھ مجھے لے کے تمہارے پاس آیا ہے. تو بچوں نے جب اس آیت کو سنا تو سننے کے بعد میں انہوں نے جو دینا تھا اس کا ڈبل مجھے دیا, تو میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کیا. قبول کرنے کو تو میں نے قبول کر لیا, لیکن بوکھلاہٹ کی حالت میں, حیرانی کے حالت میں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں یہ تو بتاؤ, یہ تمہاری ہے کون, یہ خاتون ہے کون؟ دیکھیں, ہماری عورتوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب کوئی انسان ہماری خواتین کو دیکھے تو یہ پوچھنے میں خاتون ہے کون؟ وہ خواتین بھی, اور ہم سب غلامان فاطمہ ہے. تو اس بچوں نے کہا ہذہ امنا فضہ جاریت فاطمہ, یہ ہماری مادر گرامی فضہ ہے, اور ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ یہ کنیز فاطمہ. بیزار محترم, جو روایت میں پڑھنا چاہتا تھا اس کا وقت نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. لہذا میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پہ صرف ایک جملہ عرض کروں گا. دیکھیں, فضہ کا اتنی بڑی عالمہ قرآن بن جانا, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر اس موقع پر جب یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے, بہت بڑے خطیب انڈیا میں گزرے, رئیس الواعظین مولانا کرار حسین مرحوم, وہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ یہ جملہ ایڈ کیا کرتے تھے, جو بہت خوبصورت جملہ ہے اور بالکل حق بجانب جملہ ہے, کہ جب ہم فضہ کی عظمت و جلالت کو دیکھتے ہیں اور اسلام سے ان کی معرفت کو دیکھتے ہیں اور قرآن پر ان کی گرفت کو دیکھتے ہیں اور گراسپ کو دیکھتے ہیں, تو زبان کہے یا نہ کہے, دل یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام کچھ نہیں ہے, یہ قرآن کچھ نہیں ہے. اسلام نام ہے فاطمہ کے آنگن میں پائی جانے والی تہذیب کا, اور قرآن نام ہے فاطمہ کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا. فاطمہ کے گھر میں بولی جانے والی زبان جب منظر عام پر آئی تو قرآن کہلائی, اور فاطمہ کے آنگن میں پائی جانے والی تہذیب جب منظر عام پر آئی تو اسلام کہلائی. ایک سوال پڑھتے با آواز بلند. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کا, اور تجھے واسطہ ہے آپ کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کا, آپ کے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ کا, اور آپ کی نسل پاک امام حسن, امام حسین اور باقی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا. ہماری اس محفل کو, ہماری اس عقیدت کو ہماری طرف سے, اور جو شعراء نے پیش کیا اور جو مومنین و مومنات نے سماعت فرمایا, سب کی طرف سے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما, اور ہم کو یہ شرف عطا فرما کہ جب تک ہم زندہ رہیں اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہیں, اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں, برزخ میں, محشر میں, ہر جگہ ان کی شفاعت سے ہم کنار فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو صحیح معنی میں غلامان فاطمہ اور کنیزان فاطمہ بننے کی توفیق عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا فاطمۃ الزہرا کے علم کا واسطہ, فاطمۃ الزہرا کی معرفت کا واسطہ ہم سب کو بھی اپنے دین کا علم اور اپنے دین کی معرفت اور بصیرت نصیب فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان موجود, کی جان و مال, عزت و آب و آل و اولاد کی حفاظت فرما. خدا ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جو مقروض ان کا قرضہ ادا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا, فاطمۃ الزہرا کا, وارث فاطمہ, اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے بہترین عوان و انصار میں شمار فرما. بمحمد و آل محمد صلی اللہ